أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے 121 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، اس کی ذات اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کی ملکیت ہے اور ساری کی ساری چیزیں اس کی فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہہ دیتا ہے اس سے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور وہ لوگ جو کسی بات کا علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا، کیوں نہیں آ جاتی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جیسی یہ کرتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہیں، ملے ہوئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نشانیوں کو بیان کر چکے ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ ہی کو حق دے کر بھیجا ہے اس طور پر کہ آپ خوشخبری دیں اور ڈرائیں. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو جہنم اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں. قل ان هدى الله هو الهدى، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصلی حقیقی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم یعنی وحی آ چکی تھی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ سے آپ کا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہیں ہوگا، اللہ کے سوا آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کی اسی طرح تلاوت کرتے تھے جیسا کہ اس کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں.
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی تھیں اور ہم نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، نہ اس دن کسی طرح کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، نہ اس دن کوئی سفارش فائدہ مند ہوگی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس دن کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا، بنی اسرائیل کا جو پورا ایک مضمون تھا، جو تقریباً آدھے پارے سے بھی زیادہ میں گزرا ہے، آیت نمبر 40 سے بیان کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل کے واقعے کو، اور آیت نمبر 123 پر یہ ختم ہوا۔ یہ مفصل بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں یعنی یہود اور نصارہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10ویں پارے کے اندر کہنے وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ماننا تھا، یہ تصورات تھے، یہ سوچنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ظلم ہے جس طرح یہ لوگ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ایک ظلم وہ تھا، دوسرا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، کہ اس کی ذات اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اور کل لہو قانتون، اور ساری کی ساری چیزیں اس کی فرما بردار ہیں، اس کی تسبیح اور اس کی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ بہت لمبی تفصیل ہے اس آیت کے اندر، اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ بہت مختصر انداز میں یہ سمجھا دوں کہ جو ولد ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، یا تو وہ باپ ہی کے جیسا ہوگا، باپ ہی کے جیسا ہوگا، کوئی دوسری چیز تو ہوگی نہیں، جیسا باپ ہے ویسا بیٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی کہ بیٹا اگر ہے تو وہ اللہ کے جیسا نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے جیسا نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک بکری نے ایک کتے کو جنم دے دیا، تو یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ بکری بکری کو جنم دے، کتا کتے کو جنم، کتیا کتیے کو جنم، کتے کو جنم دے۔ ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر کوئی جنس دوسری جنس سے نکل رہی ہے تو وہ عیب ہے۔ اب اگر وہ چیز اللہ کے جیسے نہیں ہے، یعنی بیٹا جس کو اللہ نے بیٹا ہے جو اللہ کا، وہ اللہ کے جیسا نہیں ہے نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کے اندر عیب ہے۔ اور ہم سب کا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب جو بیٹا ہوگا وہ عبد ہوگا، یعنی عبدیت ہوگی اس کے اندر۔ اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ باپ جب بیٹا یا کوئی قریبی رشتہ دار کسی انسان کے اس میں آ جاتا ہے، قبضے میں آ جاتا ہے، یا اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، یا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بیٹا قیدی بنا دیا گیا، اب فدیہ دیا یا لڑائی ہوئی، جو بھی کچھ ہوا،
اب وہ بیٹا مال غنیمت میں ہو کر وہ اس باپ کے قبضے میں آ گیا، اس کی ملکیت میں اب جیسے ہی اس باپ کی ملکیت میں وہ بیٹا یا قریبی رشتہ دار آئے گا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، غلام نہیں رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز بھی یہاں سے خارج ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر بیٹا ہوگا تو باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو پتہ کیا چلا کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے تو اللہ بیٹے کا محتاج ہے۔ اللہ محتاج ہے کسی کا نہیں ہے، اور بیٹے کا محتاج ہونے سے پہلے وہ بیوی کا محتاج ہوگا، اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا، بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، فاسد ہیں، بیکار ہیں، لغو ہیں۔ یہ صرف ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں منہ کی۔ اچھا، وہ جواب کیا دیتے ہیں عیسائی اور یہودی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، روح پھونکی گئی حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے اور ان کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے۔ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو مریم ان کی بیوی ہوئیں اور عیسیٰ ان کے بیٹے ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب یہودیوں نے ان کے قتل کی سازش رچی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتے خود سے، کیونکہ وہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس باپ کی قدرت پوری دنیا کے اوپر چلتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو باپ کو ملتی ہے، جو چیز باپ کو ملتی ہے وہ وراثت میں بیٹے کو بھی ملتی ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہودیوں کی جو سازش سے اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن وہ بچا نہیں پائے۔ اسی طرح وہ بھی مردوں کو اپنے حکم سے زندہ نہیں کرتے تھے کن فیکون کہہ کر، بلکہ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو قبر میں سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہ اپنے حکم سے یا اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر اس کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد، کوئی بیوی، کچھ نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اس کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید بہت بلیغ اور بہت زبردست انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے خالی ہو، کہ بس ہمارے دل میں اللہ ہی ہو، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی، کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہو۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ ایمان والوں کی، نمازیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ولم یخش الا اللہ، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں صرف اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اسی مضمون کو بتایا جا رہا ہے بدیع السماوات والارض، کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے۔ پہلے سے کوئی ماڈل موجود نہیں تھا آسمان کا یا زمین کا کہ اس کو دیکھ کر اللہ نے آسمان اور زمین بنائی ہو، بلکہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تو اس طرح کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پیدا کرنے کا انداز بھی انوکھا ہے کہ اس کو کسی کاریگروں کو یا اس کو ملازموں کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا اس کو خود جا کر دیکھ ریکھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ کہہ دیتا ہے کن، لفظ کن کہتا ہے وہ، حالانکہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کو کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن، تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ کن کہتے ہیں تو فیکون، کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔
پھر آگے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یہ یہودوں اور نصارہ اور مشرکین کی طرف اشارہ ہے، لیکن خاص اس میں یہود اور نصارہ ہیں، بنی اسرائیل، کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، پتہ چلا یہ عوام ہے ان کی، یہ کون ہے؟ یہودی اور نصارہ کی عوام، جن کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں، جن کو تورات کا علم نہیں، جن کو آسمانی کتابوں کا علم نہیں، وہ اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ جن کو علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے ہم سے بات کیوں نہیں کی، جیسے اللہ فرشتوں سے بات کرتا ہے، جیسے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں سے بات کرتا ہے، یا ڈائریکٹ نبیوں سے بات کر، ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ یہ نبی ہیں تمہارے، ان کی پیروی کرو؟ تو یہ ایک حیلہ ہے بچنے کا۔ پھر آگے فرمایا او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی کہ ہم اس کو دیکھ کر چل پڑتے، مان لیتے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ سب اسی طرح کی باتیں ہیں جو ان سے پہلے وہ پچھلے لوگ کرتے تھے، ان کا بھی یہی انداز تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا، ان کی بھی یہی ساری باتیں تھیں۔ تشابہت قلوبہم، اور یہ ساری باتیں اس وجہ سے تھیں کہ ان کے دل اور ان کے دل، دونوں کے دل ایک جیسے ہیں، کینہ، حسد، برائی، بغض، عداوت، دشمنی سب ان کے دلوں کے اندر ہے، جس طرح پچھلے لوگوں کے دلوں کے اندر تھا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نشانی بھیج دیں ہم، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے کئی نشانیاں بھیجی ہیں۔ درخت بات کر کے، درخت سلام کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو، کنکریاں سلام کر رہی ہیں اللہ کے نبی کو، جانور سلام کر رہے ہیں، درخت پیڑ پودے سلام کر رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اتنی ساری ڈھیروں نشانیاں ہم نے بھیجیں، اور یہ کہنا ایک نشانی بھیج دیں، ہم تو ڈھیروں نشانی بھیج، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھے گا کون؟ آپ کی نبوت کا اقرار کون کرے گا؟ جو اس نشانی کے حقیقی ہونے پر یقین رکھے۔ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے ہیں وہ نشانیاں جو یقین کرتے ہیں۔ اب یہ سب باتیں جب ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی طرح کی کوئی احساس کمتری آ جائے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ سب بیکار ہیں، ہم نے آپ ہی کو حق لے کر بھیجا ہے، آپ ہی کو حق لے کر بھیجا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ یہ ہے، آپ ہی کو حق لے کر بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ آپ جنت کے جو طلبگار ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جنہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود جہنم اختیار کر لی آپ ان کو ڈرائیں، اور اگر جو لوگ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم اختیار کر چکے ہیں، جہنم میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ یہ کیوں چلے گئے جہنم میں، ان کو آپ نے کیوں ہدایت نہیں دی، ان کو آپ نے کیوں نہیں بلایا، ان کے اوپر آپ نے کیوں محنتیں نہیں کی، اس بارے میں آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ آپ تو بس اپنے کام میں لگے رہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ پھر آگے بہت اہم آیت بیان ہو رہی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ کتنا ہی ان کے ساتھ دکھاوا کر لیں، کتنی ہی آپ ان کے ساتھ اچھائیاں کرتے جائیں، لیکن یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ جے شری رام کے نعرے نہیں لگا دیں، تب تک یہ آپ کو مارتے رہیں گے، تب تک یہ آپ کو برا بھلا کہتے رہیں گے، تب تک یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کا کام ان کو راضی کرنا نہیں ہے، آپ کا کام تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب بیچ میں کتنی ہی رکاوٹیں آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں، آپ ان پریشانیوں کو اللہ کے لیے برداشت کیجئے اور ایمان پر قائم رہیے، اور ان کو راضی کرنے کی فکر میں مت لگیے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجیے کہ جو اصلی ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور خبردار اے نبی جی، خبردار ہو جائیے۔ اور نبی کو خطاب کر کے ہم لوگوں کو خطاب ہے، جہاں نبی کو خطاب ہوتا ہے تو یہ اہمیت بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ امت زیادہ ضرورت مند ہے اس پیغام کی،
تو یہ اصل خطاب ہمیں، لیکن اشارہ نبی سے کہا گیا کہ اے نبی جی اگر تم ایک ذرے کے برابر بھی ان کی خواہشات پر چل دیے تم ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس وحی آ چکی، حق بات آ چکی، ساری چیزیں آ چکی کہ کون اسلام کو مٹانے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور کون اسلام کے حق میں کھڑا ہوا ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ آپ اشارے کو سمجھیں میرے کہ کون اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کون لوگ اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا جو اسلام کو اشاعت اور اسلام کی بڑھوتری چاہتے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں سے بڑے منچوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گھر واپسی کرو، اور اس ملک میں اگر رہنا ہے تو یہاں کی جو ہے اس کی ماننا پڑے گی آپ کو، یعنی ہندو راج ہم جو بنائیں گے اس پر تمہیں آنا پڑے گا، تم اپنے آپ کو ہندو بناؤ ورنہ تم اس ملک سے نکل جاؤ۔ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ کون یہ نعرے لگا رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ایسی ہوگی کہ آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم کس کے سمرتھن میں کس کی پشت پناہی میں کھڑے ہوئے ہیں، کس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم۔ پھر آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب یہ ان کے علماء کا، یہود کے علماء کا بیان ہے کہ وہ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی صحیح طرح سے تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے تھے جو صحابہ کرام بنے یہودی، جن کو سمجھ تھی، جن کو حق کی تلاش تھی، انہوں نے حق کو پہچانا اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھ کر ایمان لے کر آئے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے انکار کیا وہ خسارے میں اور نقصان میں چلا گیا۔ یہ پورا ایک تفصیلی مضمون بنی اسرائیل کا بیان ہوا، لیکن شروع میں ایک آیت آئی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آخر میں بھی وہی آیت اللہ تبارک و تعالی لے کر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ چیز بری ہے، اس سے بچو، آپ نے یہ بات کہہ دی، اب آپ اس کی برائیاں بتا رہے ہیں، دیکھو اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، پوری ڈیٹیلز بتائی آپ نے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے کہا کہ یہ بری چیز ہے، اس کو مت چھوؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ کہا کہ بنی اسرائیل تم ہماری جو نعمتیں ہم نے تم کو دیں ان کو یاد کرو۔ اب وہ نعمتوں کا ذکر ہوا پوری آیتوں کے اندر، آدھے پارے کے اندر، اب آخر میں پھر وہی مضمون لے کر آئے، اے بنی اسرائیل ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور تم کو سارے جہان والوں پر، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آخری آیت بنی اسرائیل سے متعلق واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو اپنا حساب، اپنا کیا ہوا سب کو پیش کرنا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے دل میں کیا نہیں ہے، سب وہاں کھل جائے گا۔ کس کے دل میں بغض ہے، کس کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، برائی ہے، کون اچھائیوں کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتا، کون یہ چاہتا ہے کہ جو اچھائی یہاں ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے، کون یہ چاہتا ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ اللہ کے یہاں ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا، اور وہاں کسی طرح کا کوئی فدیہ یا کوئی سفارش کوئی کچھ فائدہ نہیں دے گی، کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ وہاں کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ مکمل ہو گیا بنی اسرائیل کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے تفصیلی گفتگو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ